إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء. اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی نبی کی اگر بات نہ مانی جائے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس جنگ میں کچھ مسلمان صحابہ نے اللہ کے نبی کی بات کو وہ بھول گئے تھے، بات نہیں مانی، تو مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو بہت بری طرح ہرا دیا تھا، بہت سے کافر مارے گئے تھے، بہت سے کافر قیدی بن گئے تھے، اور کافروں کے لیے یہ بہت بے عزتی کی بات تھی، انسلٹ کی بات تھی۔ کافروں کو مسلمانوں کی اس جیت پر، اس وکٹری پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ ادھر مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ کافر آ رہے ہیں اور احد پہاڑ کی طرف پہنچ گئے ہیں اور لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان سے ڈسکس کیا اور جنگ کی پلاننگ کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ارلی مارننگ جنگ کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلے، اور باقی صحابہ اور مسلمان آرمی کے ساتھ جنگ کی جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی صف لائنز بنوائیں، ان سب کو ڈیوٹیز بتائیں۔ انہی ڈیوٹیز میں 50 صحابہ کو جو تیر انداز تھے، انہیں اللہ کے نبی نے ایک ڈیوٹی دی، اور ایک پہاڑ پر انہیں کہا کہ وہیں پر رہنا ہے، ہم جنگ ہاریں یا جیتیں، جب تک میں حکم نہیں دوں گا یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے تھوڑی دیر میں کافروں کو مارنا شروع کر دیا، اور مسلمان جنگ جیتنے لگے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب پہاڑ پر موجود 50 جو صحابی تھے، جن کو اللہ کے نبی نے ڈیوٹی دی تھی کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ اور نیچے کیوں آئے؟ تاکہ وہ سامان، وہ چیزیں جمع کر لیں جو کافر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول گئے۔ کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے اور پہاڑ سے نیچے آ گئے ہیں، تو کافر واپس آ گئے اور وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ادھر چڑھ کے انہوں نے مسلمانوں پر اٹیک کیا، حملہ کیا، اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا، زخمی کیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا، ان کا بھی خون بہا، اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ کافر پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ پیارے بچے، جنگ احد میں مسلمانوں کو ہار تو نہیں ہوئی، لیکن وکٹری بھی نہیں ہوئی، وہ جیتے بھی نہیں، کیونکہ اس جنگ میں کافر بھی بہت مارے گئے تھے اور مسلمان بھی بہت شہید ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی صبح گھر سے جنگ کے لیے نکلے۔ فجر کی یہاں پر امپورٹنس، اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ایک ایمان والا اللہ کے دین کے کام کے لیے صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ٹیم سے مشورہ کیا تھا، اس سے مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہو تو کسی سے آپ ڈسکس کر لیں، بات کر لیں، اس کی سجیشن لے لیں۔ بچوں، ہم نے بھی بڑوں سے ڈسکس کرنا ہے، ہر اہم بات اپنے بڑوں سے ضرور کرنی ہے، شیئر کرنی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے نقصان ہوتا ہے، جیسے یہاں ابھی مسلمانوں کو نقصان ہوا، کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ شیطان نے لالچ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ صحابہ نیچے کیوں آئے تھے؟ وہ سامان سمیٹنے آ گئے تھے نا، تو یہ لالچ کس نے ڈالا؟ یہ شیطان نے ڈالا۔ سلام 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 سلام